اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عزیزان محترم و برادران عزیز، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ عالمین سے کیا مراد ہے؟ کیا عالمین سے ایک گھر مراد ہے، یا عالمین سے ایک شہر مراد ہے، یا عالمین سے ایک ملک مراد ہے، یا عالمین سے یہ شہر مراد ہے، یا عالمین سے یہ زمین مراد ہے، یا عالمین سے یہ آسمان مراد ہے؟ کیا عالمین سے جنت مراد ہے، یا یہ پوری دنیا مراد ہے عالمین سے؟ تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی ربوبیت جہاں جہاں تک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت وہاں وہاں تک ہے. علماء اہل تشیع کے یہاں مشہور ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع اول سن 1 عام الفیل کو ہوئی. یہ عام الفیل وہی سال ہے کہ جس سال ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، مگر خداوند عالم نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور ابابیل کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھیں اور اس کے بعد ابرہہ کے لشکر پر برسایا. تو عزیزان محترم، ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت جمعے کے دن صبح صادق میں ہوئی، اور آپ کی ولادت آپ کے ایک مکان میں ہوئی. جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت بہت سارے عجائبات رونما ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس 7 آسمان پر جایا کرتا تھا. جب وہ آسمان پہ جاتا تو وہاں کی باتیں چوری چھپے سنتا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، یعنی اس کو 3 آسمانوں سے جانے سے روک دیا گیا. اب وہ صرف 4 آسمانوں پہ جاتا تھا. اور جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کو 7 آسمانوں سے روک دیا گیا. اور جب بھی وہ آسمان کے دروازے پہ جاتا تو شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو دور بھگایا جاتا. پس قریش کہنے لگے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. بس ایک مرتبہ اس زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جو کہتا ہے وہ ستارہ کہ جس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ ستارہ کہ جس سے گرمی اور سردی کا موسم پتہ چلتا ہے، اگر وہ ستارہ ٹوٹ کر گر جائے تو دنیا کی تمام مخلوق ختم ہونے والی ہے، اور اگر وہ اپنی حالت پر باقی رہ جائے اور دوسرے ستارے ظاہر ہو جائیں تو کوئی عجیب و غریب امر رونما ہونے والا ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان چیخ مار کر اپنی اولادوں کو پکارنے لگا، اور جب اس کی اولادیں اس کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں اے شیطان
تو اتنا چیخ کیوں مار رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو چیخ مار رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے اول رات سے اب تک زمین و آسمان کے حالات مجھے متغیر نظر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا کے چکر لگاؤ اور دیکھو کہ ایسا کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، اور چکر لگانے کے بعد جب وہ لوگ شیطان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شیطان، ہمیں تو کوئی امر رونما نظر آتا نہیں دکھ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ لگتا ہے اب مجھے ہی جانا پڑے گا۔ بس ایک مرتبہ شیطان نکلا اور پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے جب حرم کے قریب پہنچا تو دیکھا فرشتے ڈیڑھا ڈالے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ قریب جاتا ہے اور قریب جانے کے بعد سوچتا ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں، بس فرشتے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے اور کوہ ہیرا سے داخل ہونا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جبرائیل امین کہتے ہیں رک جا، ٹھہر جا، تو یہاں نہیں آ سکتا۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ ایسا کون سا امر رونما ہوا ہے جس سے پوری دنیا متغیر ہوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کیا اس میں میرا حق ہے؟ بس ایک مرتبہ جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کیا ان کی امت میں میرا حق ہے؟ بس ایک مرتبہ جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی امت میں تیرا حق ہے۔ بس ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا۔ اور آج ہی کا وہ دن ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور خداوند عالم کا آپ پر کرم رہا ہے، اور خداوند عالم کے کرم رہا ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دی ہے۔ روایت میں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ان چند افراد میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم لوگوں پر احسان کرتا ہے، اور یہی میرا جانشین ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت میرے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی وہ کرامات اور وہ معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام دکھاتے تھے وہ میرے اہل بیت بھی دکھا سکتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو زندہ کیا تھا کیا آپ بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح زندہ کیا تھا۔ بس ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام آواز دیتے ہیں اور وہ چاروں پرندے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو قیمہ کر دو، اور کرنے کے بعد انہیں الگ الگ جگہ پہ رکھ دو۔ بس ایک مرتبہ امام اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ایک ایک کو آواز دیتے ہیں، اور ایک ایک گوشت آ کر اپنی گردن سے لگ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ بس آنے والا سائل حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔